أنزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين۔ گزشتہ جمعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا کچھ حصہ بیان کیا گیا کہ نو ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر بنا کر روانہ فرمایا کہ آپ حج کریں، اور حج کے موقع پر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے بھیجا کہ آپ وہ 40 آیات سورۃ برات کی، سورۃ توبہ کی ابتدائی 40 آیات وہ بھی جا کر حج کے موقع پر آپ لوگوں کو سنا دیں، اور یہ اعلان کر دیں کہ آج کے بعد کافروں سے کوئی معاہدہ نہیں ہے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ جو مشرک جو کافر معاہدے کرتے آئے وہ اپنے معاہدے پر پورے نہیں اترے، آج کے بعد مشرک کافر اس حرم میں بھی داخل نہیں ہوں گے۔ خلاصہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کے حکم پر وہ 40 آیات جس میں یہ احکام تھے وہ حج کے موقع پر سنائے۔ 10 ہجری شروع ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف فرما تھے، مختلف قسم کے وفود قبائل کے لوگ معززین آنے لگے اور اسلام میں داخل ہونے لگے، اور ان وفود کا پچھلے جمعہ بھی میں نے ذکر کیا، ان میں سے ایک قبیلہ حنیفہ جس میں مسیلمہ کذاب تھا، متکبر تھا، وہ حضور کی خدمت میں حاضر نہ ہوا، اس کا بھی بتایا گیا، اور اسود عنسی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، مسیلمہ کذاب کے بارے میں بھی آپ نے بتایا تھا کہ یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، تو دونوں نے ایسے ہی کیا تھا۔ اسود عنسی حضور کے زمانہ میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس کو قتل کیا گیا، مرتد ہو گیا تھا، اور مسیلمہ کذاب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں خلافت میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کو قتل کیا گیا۔ تو 10 ہجری تھی، 10 ہجری میں مختلف جگہوں سے، مختلف علاقوں سے لوگ مدینہ آنے لگے حضور کی خدمت میں۔ ان وفود میں سے ایک وفد قبیلہ اشعریہ، قبیلہ اشعریین، اشعر کہتے ہیں زیادہ بالوں والا، زیادہ بال، شعر کہتے ہیں عربی میں بال کو، یہ جو بال ہے نا، بال کوئی بال بھی ہو،
آنکھوں کا ہے، یہ سر کا ہے، ہاتھ کا ہے، یہ جو بال ہے اس کو عربی میں شعر کہتے ہیں، شعر، اشعر، زیادہ بال۔ اب یہ قبیلہ تھا اشعریین، اشعریین، یہ قبیلہ اشعریین اس لیے مشہور ہوا کہ ان کا سردار جب پیدا ہوا تو اس کے جسم پر سب سے زیادہ بال تھے، بال زیادہ تھے۔ تو قبیلہ اشعریین میں سے، اور یہ لوگ یمن کے رہنے والے تھے اور نہایت ہی نرم دل تھے، نہایت نرم دل، رقیق القلب، بہت نرم دل۔ تو یہ قبیلہ کے اشعری کے لوگ کچھ حضور کی خدمت میں آئے۔ جب آ رہے تھے تو حضور کی تعریف کے گن گا رہے تھے، ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے، آ رہے تھے، ابھی مدینہ میں آ رہے تھے حضور کی خدمت میں، کہ کل ہم مدینہ پہنچیں گے، سفر میں کہہ رہے تھے، اشعار پڑھ رہے تھے، کیا کل ہم مدینہ میں پہنچیں گے، اللہ کے نبی کی دربار میں حاضر ہوں گے، کیسا منظر ہوگا، کیا ہی بات ہوگی۔ تو اس طرح کے وہ رجز، اس طرح کے وہ اشعار پڑھ رہے تھے۔ جب مدینہ میں پہنچے تو حضور کو پتہ چلا کہ یمن کے لوگ آ گئے ہیں اور قبیلہ اشعری کے، یہ حضرت موسیٰ اشعری بھی اسی قبیلہ سے تھے، حضرت موسیٰ اشعری۔ تو جب مدینہ پہنچے حضور نے ان کا استقبال کیا، حضور نے صحابہ سے فرمایا دیکھو یمن والے آ گئے ہیں، یمن والے آ گئے ہیں، ان کے ایمان بھی یمنی ہیں، حضور نے فرمایا ان کے ایمان بھی یمنی ہے اور ان کا دل بھی یمنی ہے۔ معنی کیا تھا یمنی کا؟ کہ یہ نرم ہے، نرم، بہت نرم ہے۔ اور جب حضور کی خدمت میں آ گئے، اسلام قبول کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ کچھ سکھائیں۔ سب سے پہلے یہ ہمیں سکھائیں کہ یہ جو دنیا بنی ہے، یہ عالم بنا ہے، اس کی ابتدا کیسے ہوئی؟ قبیلہ اشعری کے لوگ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا، یہ کائنات، یہ سارا نظام، اس کی ابتدا عالم تکوینی کیسے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عالم کی ابتدا اللہ نے یوں فرمائی کہ سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، سب سے پہلے پانی کو پیدا کیا، سب سے پہلے پانی تھا، پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا، پانی کے اوپر اللہ کا عرش تھا۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اس کے بعد سب سے پہلے پانی، پھر اللہ کا عرش۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز کون آئی؟ پانی آیا، پھر اللہ کا عرش، پھر اللہ نے زمین اور آسمان کو بنایا، جیسا کہ آیات الکرسی میں آیا، وسع کرسیہ السماوات والارض، ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی۔ اللہ نے جب آسمان اور زمین کو پیدا کر لیا، پہلے تو یوں تھا کہ اللہ نے پانی کو پیدا کر کے پانی کے اوپر اپنا عرش رکھا، پھر اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کر دیا، تو پھر اللہ نے اپنے عرش کہاں لے گئے؟ ثم استوى علی العرش، پھر اللہ اپنے عرش کو زمین و آسمان سے اوپر لے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے تھے کن کو؟ قبیلہ اشعری کو، بتا رہے تھے کہ اللہ نے نظام یوں شروع کیا، پہلے کچھ بھی نہ تھا، پہلے کچھ بھی نہ تھا۔ جب اللہ نے پانی کے اوپر زمین کو بچھایا، زمین کو بچھایا تو زمین ہلتی تھی،
پھر اللہ نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو رکھ دیا، والجبال اوتادا، جی اللہ نے پہاڑوں کو میخوں کے طور پر زمین پر گاڑ دیا، اللہ نے پھر پہاڑوں کو بنا دیا تاکہ زمین ہلے نہیں۔ پھر اللہ نے جوڑے بنائے، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، پھر مرد عورت انسان آئے۔ یہ ساری کائنات، یہ سارا نظام جو سجایا ہے کائنات کا، یہ مزین کیا ہے اللہ نے کس لیے کیا ہے؟ انسان کے لیے، انسان، مرد اور عورت کے لیے۔ اللہ نے پھر ہر چیز کے جوڑے بنائے، چلتی ساری مخلوق اس پر ہے، لیکن ساری مخلوق کو کس لیے بنایا؟ کس کے فائدے کے لیے بنایا؟ انسان کے لیے۔ تو یہ تذکرہ ہو رہا تھا، یہ تعلیم ہو رہی تھی۔ اسی اثناء میں، اسی 10 ہجری میں وفود آ رہے تھے مختلف علاقوں سے، تو نجران کے لوگ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نجران کے لوگ، نجران یہ وہ شہر ہے یمن کا، بہت بڑا شہر، جیسے ہمارے بلوچستان کا بڑا شہر کوئٹہ ہے، صوبائی ہمارا صوبہ، یہ صوبہ بلوچستان، اس کی صوبائی اسمبلی تو یہیں پر ہے نا۔ تو اسی طرح یمن کا بڑا شہر جو ہے وہ نجران تھا۔ تو نجران کے چند عیسائی، نجران کے چند عیسائی وہ کہاں آئے؟ مدینہ۔ نجران کو نجران اس لیے کہتے ہیں کہ اس قبیلے کا، اس جگہ کا نام بھی اس لیے رکھا گیا کہ نجران ایک آدمی کا نام تھا، ایک آدمی کا نام تھا، اس نام سے اس جگہ کو کیا کر دیا گیا؟ منسوب کر دیا گیا۔ جیسے قبیلہ اشعری، اس جگہ کو اسی کے نام کے ساتھ منسوب کر دیا گیا۔ نجران کے 60 لوگ 60 عیسائی، سارے عیسائی تھے، کوئی اس میں مسلمان نہیں تھا۔ یہ 60 لوگ مدینہ آ گئے۔ ان 60 لوگوں میں سے 14 لوگ بڑے ان کے قبیلوں کے سردار تھے۔ پھر ان قبیلوں کے جو 14 سردار تھے، ان 14 سرداروں میں سے انہوں نے ایک بڑا سردار جو ان کا تھا، جس کا نام عبد المسیح عاقب تھا، وہ بھی ان کے ساتھ تھا، اور اس کا ایک وزیر تھا، مشیر تھا، اس کا عبد المسیح عاقب کا، جس کا نام سید اہم تھا، وہ اس کے ساتھ تھا۔ پھر اس قافلے کے اندر ایک بڑا پادری تھا، ان کا امام، عیسائیوں کے امام جو ہے وہ پادری کہلاتے ہیں، حبران کہلاتے ہیں، سقف کہلاتے ہیں، سقف، حالانکہ سقف کہتے ہیں چھت کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو امام ہے نا، جو ہمارا بڑا ہوتا ہے، جو ہمارا بزرگ ہوتا ہے، وہ سب کچھ وہی ہے، چھت نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ان کے یہ 3 آدمی اس قافلے میں بڑے اہم تھے، ان 60 لوگوں میں 3 آدمی، ایک ان کا بڑا سرداروں میں سے بڑا سردار عبد المسیح عاقب، اور دوسرا سید اہم، اور تیسرا جو ہے ان کا پادری بڑا، جو پادری تھا نا، یہ تھا ابو حارثہ بن ویل۔ یہ اصل میں مکہ کا رہنے والا تھا، لیکن پہنچ گیا کہاں؟ یمن۔ یہ عیسائی بن گیا، اور یہ عیسائی بن گیا، اور اس نے عیسائیوں کے اندر اتنی مقام حاصل کیا کہ عیسائیوں نے اس کو اپنا کیا بنا دیا؟ پادری بنا دیا، امام بنا دیا، بڑا پوپ۔ یہ 3 آدمی اس قافلے میں اہم تھے۔ ابو حارثہ ان قافلوں کا امام اور مذہبی ان کا جو ہے پیشوا تھا۔ حضور کی خدمت میں آ گئے اپنے لوگوں کے ساتھ، 60 لوگ۔
جب خدمت میں آ گئے تو اس وقت تھا عصر کی نماز ہو چکی تھی مسجد نبوی میں، عصر کی نماز ہو چکی تھی۔ مسجد نبوی میں آئے یہ جب تو عصر کی نماز ہو چکی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا دی۔ یہ آ گئے عیسائی، اب انہوں نے دیکھا نماز کا ٹائم ہے، تو یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنا شروع کرنے لگے، تو صحابہ نے روکا کہ یہ کافر عیسائی کیوں یہاں پہ نماز شروع کر رہے ہیں، جب حضور نے نماز پڑھا دی پھر کیوں یہ شروع کر رہے ہیں؟ تو حضور نے صحابہ کو روک دیا کہ ان کو پڑھنے دو، ان کو نماز پڑھنے دو۔ تو عیسائیوں نے نماز اپنی پڑھ لی۔ نماز پڑھنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، بات شروع ہوئی، تو عیسائیوں نے کہا کہ ہم آئے ہیں آپ کے پاس، ہمارا ایک سوال ہے، اس سوال کا آپ جواب دیں۔ آپ اللہ کے نبی ہیں اگر سچے، تو ہمارا سوال ہے، اس سوال کا جواب دیں۔ عیسائی کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یا تو خدا مانتے ہیں یا خدا کا بیٹا مانتے ہیں، وہ الوہیت کے قائل ہیں عیسائی۔ تو انہوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ جیسے ہیں، اللہ یعنی کہ وہ یہ تثلیث جو بناتے ہیں نا، تثلیث، وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تین خدا بناتے ہیں، تین خدا، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تین خداؤں میں سے ایک خدا یہ بھی ہے، عیسائی کا جو عقیدہ ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے گلوں میں یہ چیزیں نہ ڈالا کرو، یہ تثلیث والی چیز، یہ زہر کرتی ہے، اظہار ہوتا ہے کہ ایک خدا نہیں تین خدا ہیں، ان تین خداؤں میں سے ایک خدا عیسیٰ بھی ہے۔ بات میری سمجھ آ رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا، عیسائیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کہتے ہیں کہ عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ یہ اللہ کے بندے ہیں، آپ ایسے کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے سوال ہے یہ، اس کا جواب ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، اللہ نے قرآن اتارا، اللہ نے فرمایا ان سے کہو اچھا تم اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کا بیٹا بناتے ہو، اللہ کی مثل کوئی چیز ہے بھی صحیح؟ اللہ کی مثل کوئی چیز ہے بھی صحیح؟ اللہ کی کوئی صورت آپ جس کو بیان کر سکو؟ ہے کوئی؟ تورات میں دکھا دو، انجیل میں دکھا دو، زبور میں دکھا دو، تم جس کتاب کو مانتے ہو تم اسی کتاب میں دکھا دو کہ اللہ کی کوئی مثل کوئی چیز ہے؟ لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز بھی اللہ کی مثل نہیں ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہو دیکھو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اگر اللہ کے بیٹے ہوتے تو وہ پھر اپنے باپ کے مشابہ ہوتے، اپنے باپ کے مشابہ ہوتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیسائیوں سے کہ بیٹا جو ہے باپ کے مشابہ ہوتا ہے یا ماں کے مشابہ ہوتا ہے، کچھ شکل اس کی کیا کرتی ہے، میچ کرتی ہے، باپ کی طرف ہوتا ہے یا ماں کی طرف ہوتا ہے یا اپنے خاندان میں سے کسی کی طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال، ان کی شکل و صورت، آپ بتائیں یہ کس کی صورت پر ہے؟ تم نے اللہ کو دیکھا ہے؟ عیسائیوں سے کہا گیا اللہ کو دیکھا ہے، اللہ کی صورت کیسی ہے؟ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے، اگر تم باپ بناتے ہو اللہ کو تو اللہ کی صورت ذکر کرو کہ اللہ کی صورت کیسی ہے۔ تو کوئی جواب نہیں تھا عیسائیوں کے پاس، عیسائیوں نے اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، یہ آیات اتری
الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل ہدی للناس وانزل الفرقان۔ اللہ نے فرمایا ان سے یہ کہو، اس بات کی دلیل آپ قرآن سے یا قرآن سے پہلے جتنی کتابیں ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، ان سے کسی سے کہیں سے مثال لے کر دے دیں۔ نہیں، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے خدا ہیں، معبود ہیں، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ بتاؤ اللہ تو وہ ہے جو حی اور قیوم ہے، اللہ تو وہ ہے جو ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا۔ او عیسائیو تم یہ بتاؤ عیسیٰ کہاں ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہیں؟ اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اللہ پر تو کوئی فنا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو کہ ہمارا معبود عیسیٰ ہے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تو موت آئے گی، موت آئے گی۔ اگر اللہ نے ان کو آسمان پہ اٹھا لیا، وہ پھر آئیں گے، ہاں جی 40 سال گزاریں گے، حضور کی امتی میں سے امتی بنیں گے، لیکن اس کے بعد رزلٹ کیا ہے، اینڈ کیا ہے؟ موت ہے، مریں گے، اس دنیا سے رخصت ہوں گے۔ کوئی چیز بھی اس دنیا میں آئی، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ پھر وہ اس پر موت نہ آئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز جو ہے وہ مرے گی۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی مریں گے، اللہ تو نہیں مریں گے۔ تم کہتے ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی معبود ہیں، الوہیت کے وہ مقام پر ہیں۔ اللہ صرف الہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو عیسائیوں کے پاس اس کا کوئی جواب نہ تھا کہ اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ نہیں کہ حضور نے اپنی طرف سے یہ جواب دیے، یہ جو میں نے آپ کے سامنے آیات تلاوت، یہ قرآن اٹھا دینا، قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اتارا، جو اتارا گیا قرآن، اس میں اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو بتایا کہ ان کو یوں جواب دو، ان عیسائیوں کو یوں جواب دو۔ یہ جو سورت آل عمران ہے، یہ 3 سپارے میں شروع ہے، یہ جواب ہے، ابتدا سے شروع ہوتا ہے، ہاں جی، یہی سارے جواب دیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دیکھو تم کہتے ہو کہ حضرت عیسیٰ خدا ہیں، عیسائیوں سے کہا حضور نے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو کسی چیز کا علم نہیں ہے، جو چیز چھپی ہے وہ اس کو نہیں جانتے، وہ اس کو نہیں جانتے۔ اللہ تو وہ ہے، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ تو وہ ہے کہ آسمانوں میں بھی جو کچھ ہے، زمین پر بھی جو کچھ ہے، اس میں جو کچھ ہو رہا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے، اللہ سب کو جانتا ہے۔ کیا عیسیٰ علیہ السلام جانتے ہیں؟ تم تو حضرت عیسیٰ کو ایسے کہتے ہو کہ یہ بھی خداؤں میں سے ایک تیسرا خدا ہے۔ تو عیسائیوں کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب ان عیسائیوں سے یہ کہو، یہ بتاؤ کہ ماں کے رحم میں بچہ جو آتا ہے، پہلے تو کچھ نہیں ہوتا نا، ماں کے رحم میں بچہ آتا ہے، وہ کیسے آتا ہے، اور بچہ جو صورت بنتی ہے وہ کون بناتا ہے؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے بنا سکتے ہیں؟ تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ پھر اللہ نے فرمایا ان سے کہو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء
وہ صرف اللہ ہے جو ماں کے رحم میں بچے کو پیدا کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے اس کو صورت عطا کرتا ہے. کسی کو کالا بناتا ہے، کسی کو گورا بناتا ہے، کسی کو چٹا بناتا ہے، اور وہ اللہ ہے. ہاں جی، کس کو جس طرح چاہتا ہے، جو صورت چاہتا ہے عطا کرتا ہے. اس کے پاس صورتوں کا ایسا خزانہ ہے کہ جتنی لوگ بھی دنیا میں آئے ہیں کسی کی صورت دوسرے سے جدا جدا ہے. اس کے پاس اتنی سانچے ہیں کہ وہ مصور ایسا ہے. تو تم کہتے ہو اللہ بھی خدا ہے اور حضرت عیسیٰ بھی خدا ہیں، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی کی کوئی صورت بنائی؟ اور پھر ان سے یہ کہو عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں آئے یا نہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کہاں سے پیدا ہوئے؟ حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے. حضرت مریم علیہ السلام کی، ہاں جی، حضرت مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے حضرت عیسیٰ. تم کہتے ہو کہ وہ خدا ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو تصویر دی وہ کس نے دی؟ اللہ نے دی. وہ ماں کے پیٹ میں آئے، اللہ نے ان کو تصویر دی، ان کو ایک شکل دی، اور وہ ماں کے پیٹ میں رہے اور پھر ماں کے پیٹ سے باہر آئے. اور حضرت مریم نے ان کو بھی اس طرح جنا جیسے اور عورتیں بچوں کو جنتی ہیں. ایسے ہے نا کہ جیسے اور عورتیں اس دنیا میں اپنے بچوں کو جنتی ہیں، اسی طرح حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ کو جنا. تم کہتے ہو وہ خدا ہے. پھر فرمایا گیا دیکھو وہی اللہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ ہے. اب یہ عیسائیوں کی ساری وہ مجلس بیٹھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے. پھر انہوں نے کہا اچھا جب یہ بات ہوئی تو ان کے اندر تعصب تو تھا عیسائیوں کے اندر. انہوں نے کہا اچھا یہ بتائیں پھر یہ بتائیں کہ عیسیٰ علیہ السلام پھر کس چیز سے وہ پیدا کیے گئے؟ ان کا باپ کون ہے؟ ان کا باپ کون ہے؟ جب کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا عیسائیوں کے پاس، تو پھر انہوں نے حضور سے کہا اچھا یہ بتاؤ پھر حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو اللہ نے پھر دوسری جگہ پہ قرآن میں یہ قرآن کی آیات اتاری. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال حضرت آدم کی طرح ہے. جیسے حضرت آدم کو اللہ نے بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کر دیا مٹی سے، اسی طرح اللہ نے حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے مٹی سے پیدا کر دیا. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. وہ اللہ ہے جو انسان کو مٹی سے پیدا کرتا ہے، بغیر باپ کے پیدا کرتا ہے، بغیر ماں باپ کے پیدا کرتا ہے. وہ اللہ ہے. وہ کیسے پیدا کرتا ہے؟ ثم قال له، جب اللہ کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ کہتے ہیں کن ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتی ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے. اللہ جب چاہتے ہیں کسی چیز کو تو اللہ فرماتے ہیں ہو جا، بس وہ ہو جاتی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. آگے حضور نے فرمایا الحق من ربک، میرے رب کی ساری باتیں سچی ہیں. عیسائیو اگر تم مانو یا نہ مانو، اللہ کو ایک معبود مانو، نہیں مانتے تو نہ مانو، لیکن میرے رب کی جو باتیں ہیں وہ ساری کی ساری سچی ہیں. فلا تکونن من الممترین، میرے رب کی باتوں میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم. اب یہ ساری چیزیں تم نے سن لی ہیں. حضور نے فرمایا، اللہ نے قرآن اتار کر فرمایا اے محبوب ان سے کہو اب ساری دلائل تم نے سن لی ہیں عیسائیو. اب اگر تم دلائل سننے کے باوجود بھی من بعد ما جاءک من العلم،
تمہیں معلومات بھی ساری ہو گئی، ساری چیزیں سننے کے باوجود اگر تم پھر بھی نہیں مانتے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ عیسائیوں اگر تم اب بھی نہیں مانتے، پھر تمہارا اور فیصلہ ہمارا اب ایسا ہوگا کہ ایک میدان میں تم بھی آ جاؤ، ہم بھی آ جاتے ہیں، تم اپنی اولاد کو بھی لے آؤ، اپنی عورتوں کو بھی لے آؤ، اپنے بچوں کو بھی لے آؤ، تم بھی لے آؤ۔ حضور نے فرمایا میں بھی لے آتا ہوں، پھر مباہلہ کرتے ہیں، پھر قسم اٹھاتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کر، جو سچا ہے اس کو قائم رکھ، جو غلط ہے اس کو ہلاک کر دے۔ پھر مباہلہ ہوگا۔ وہ دن گزرا، حضور نے رات کو تیاری کی، صبح ہوئی، حضور نے حضرت حسن حسین سے کہا تیاری کرو، آج عیسائیوں سے مباہلہ کریں گے۔ ان کو میدان میں لے آتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی لے آئیں، عورتوں کو بھی لے آئیں۔ آج ہمارا دین اور ان کے دین میں جو ہے نا اللہ فیصلہ کرے گا کہ کون سا دین سچا ہے، اسلام سچا ہے یا عیسائی سچے ہیں۔ دوسرا دن ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت فاطمہ کو، حضرت علی کو، اپنے خاندان کو لے کر آ گئے اور عیسائیوں کو بلایا، تم بھی لے آؤ اپنی عورتوں کو، بچوں کو، آج میدان میں اللہ فیصلہ کرے گا، فیصلہ اللہ کرے گا۔ مباہلہ کرتے ہیں۔ جب عیسائیوں نے دیکھا یہ کیا ہو گیا، عیسائی دیکھتے دیکھتے حضرت حسن حسین کو دیکھنے لگے، وہ تو خوبصورت جنت کے شہزادے تھے۔ تو عیسائیوں کے سردار جو تھا عبد المسیح، جو بڑا سردار تھا، ان 14 سرداروں میں سے بڑا سردار، وہ کہنے لگا باقی عیسائیوں سے، اللہ کے بندے دیکھو تو صحیح کیسے شہزادے ہیں، کیسے خوبصورت شہزادے، وہ ان سے ہم مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہنے لگے واقعی یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، آپس میں کہنے لگے، آپس میں۔ حضور نے فرمایا آؤ مباہلہ کرتے ہیں، آؤ تمہارا دین سچا ہے یا ہمارا دین سچا ہے، آؤ مباہلہ کرتے ہیں، لے آؤ میدان میں آؤ۔ تو عیسائیوں نے کہا ہم مشورہ کر لیں، ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا مشورہ کر لو، مشورہ کر لو۔ مشورے میں انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، یہ سچے ہیں، اگر ہم مباہلہ کرتے ہیں تو ہمارا کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو یہ حضور کے پاس ہے، کہنے لگے ہم آپ کے دین کو مانتے ہیں، ہم رہیں گے اپنے ملک میں لیکن جزیہ دیں گے، جزیہ دیں گے، صلح کرتے ہیں ہم آپ سے کہ آپ کی یہ دھرتی ہے، آپ کے پاس ہم آپ کے زیر سایہ رہیں گے لیکن جزیہ ادا کریں گے۔ حضور نے فرمایا عیسائیوں اگر تم صلح نہ کرتے آج تم اسی میدان میں جل جاتے، اسی میدان میں ہلاک ہو جاتے، برباد ہو جاتے، اگر تم اللہ کے نبی سے مباہلہ کرتے۔ تو پھر ایک تحریر ہوئی، وقت ختم ہو گیا، اگلے جمعے پھر یہیں سے بات شروع کریں گے۔ پھر حضور نے ایک تحریر لکھوائی ان یہود عیسائیوں سے، اس تحریر میں کیا کچھ ہوا، کیا لکھا گیا، انشاءاللہ اگلے جمعے بات کریں گے۔ وآخر